الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بے من سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگر دعوی بلا افداد کشتی ضعیفان شکستہ راب کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد معین الدین چشتی نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ، اس زمین پہ چلنے والے لوگ آپ کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے، آپ کے مرتبے کو کیا جان سکتا ہے، جب آپ خود فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. آج سائنس دانوں کا زمانہ ہے، طبیب و حکیموں کا زمانہ ہے. کوئی کہتا ہے کولر میں سو تجھے اطمینان ملے گا، کوئی کہتا اے سی میں سو تجھے اطمینان ملے گا، کوئی کہے گا محل میں رہو اطمینان ملے گا. لیکن آپ تمام لوگوں کا روز مرہ کا نظارہ ہے، آپ روز دیکھتے ہیں بستر پہ سونے والا مطمئن نہیں ہے، کھانے پکانے والا مطمئن نہیں ہے، اے سی میں سونے والا مطمئن نہیں ہے. آخر اطمینان کہاں ہے؟ تو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفہ، بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے ریسرچ دانوں نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں اطمینان چاہتے ہو تو اطمینان کہیں اور نہیں ہے، محمد کی تعلیم میں اطمینان ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں اطمینان ہے، قرآن میں اطمینان ہے. جب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ہم پریشان حال ہیں، ہمیں اطمینان کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں جا کر کے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں اس کا کہ یہ سر جھکے تو معبود کے لیے، دل جھکے تو محبوب کے لیے. اور
یہ سر جھکے معبود کے لیے، معبود ایسا ہو جس کا کوئی جواب نہیں ہو، معبود ایسا ہو جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، معبود ایسا ہو جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں جن کے معبودوں کی کمی نہیں ہے، جن کے خداؤں کی کمی نہیں ہے، باوجود اس کے وہ چند خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ شاید انہیں اپنے کتابوں کا گیان نہیں ہے، شاید انہیں اپنے گرنتھوں کا علم نہیں ہے، شاید وہ رگ وید، اتھر وید، اجر وید، شام وید، رگ وید، جتنے بھی وید ہیں، جتنے بھی پران ہیں، چاہے بھوش پران، بھوشن پران، شریمد بھاگوت پران، بھگوت پران، اسکند پران، مارکنڈیہ پران، سگرام پران، وشنو پران، گیتا رامائن، مہا بھارت، جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیح معنوں میں وہ اپنے دھرم کی دھارمک کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں تو وہ 1,24,000 یا 3 لاکھ سے زیادہ یا 360 خداؤں سے زیادہ کی وہ پوجا نہیں کرتے، چونکہ ان کے ویدوں میں لکھا ہے یکو وشوشیہ بھوونشیہ راجا یکو ایوم نمستت وشوودیا نہ تواوانم انو دبیو نہ پرتھویو نہ جاتو جانشیتے یکم بڑوم دھیتیے ناشتے نینانوشتے گنجن یکم ایوم مدوتیم رسپریتی موشتی اندرم مترم مرورم اگنیماہو رجو دبیہ سمنو گرودمانم یکم زدی بڑا بہدا ادن گرم امم موت رشوانماہو۔ پتہ یہ چلا اس سمپورن براہمن کا راجا ایک ہے، اس لیے پورے سنسار میں جتنے منش ہیں سب کو چاہیے کہ اسی ایک کی کلپنا کرے، اسی ایک کی پوجا کرے، اسی ایک کی عبادت کرے، چونکہ ویدوں میں آیا ہے اس پورے وشو میں، پوری دنیا میں اس مالک کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یکم بڑو دھیتیے ناشتے نینا ناشتے کنچن، اس سنسار کا رچنا کرنے والا ایک ہے، دھیتیے ناشتے دوسرا نہیں ہے، نینا ناشتے کنچن دوسرا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو بھی صحیح معنوں میں اگر وہ ویدوں کی گیانی ہوگا تو وہ چند خداؤں کی پوجا نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا خدا وہ ہوتا ہے جو کائنات کو پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ سر جھکے گا خدا کے لیے، دل جھکے گا مصطفیٰ کے لیے۔ بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، چونکہ آپ اس تقریر کو عالمی سطح پہ سنیں گے اور میں دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے بھائی انصاری پروجیکٹ کے جتنے بھی محنت کرنے والے نوجوان ہیں، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام اور قرآن کی تعلیم کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ اس تبلیغ کا انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ چونکہ ضمنی طور پہ بات آ گئی تھی جو میں نے بیان کر دیا ہے، آئیے ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ بہت سارے شعرا خطبہ سے اچھی نعت خوانی سماعت کرتے ہیں، چونکہ نعت پڑھنا یہ حسان کی سنت ہے اور نعت سننا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نعت پڑھتے بھی ہیں، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نبی کی نعت سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی نعت لوگ ہر زبان میں پڑھتے ہیں، ہر بھاشے میں پڑھتے ہیں۔ بنگال کا آدمی بنگالی میں پڑھتا ہے، اڑیسہ کا آدمی اڑیا زبان میں پڑھتا ہے، مہاراشٹر کا آدمی مراٹھی زبان میں پڑھتا ہے، کرناٹک کا آدمی کرناٹکی زبان میں پڑھتا ہے، اور یو پی کا آدمی سب سے بہترین زبان اردو میں نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ ہمارے نیپال والے نیپالی زبان میں پڑھتے ہیں، اور چترویدی لوگ کبھی کبھی نبی کی نعت سنسکرت میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ نبی کی نعت آپ کو سنسکرت میں 2-3 شعر سنا دوں۔ ماشاءاللہ چونکہ سب لوگوں کی فرمائش ہے کہ حضرت سنسکرت میں بھی تھوڑی دیر بول دیجئے، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ہم تو وہ قوم ہے کہ یہاں بھی ساتھ ہے اور انشاءاللہ محشر میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ کا کرم ہوا، نبی کا فضل رہا
تو ہم لوگ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بول دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، چونکہ میرا رب اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ اپنے بندے کی دلوں کی دنیا کو دیکھتا ہے. ایک نیکی قبول کر لے تو وہ مولا اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو چلیے، زبان جو بھی ہو، یہی سے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو آج ہمارے سنی بریلوی علماء یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ پڑھتے ہیں، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے شربت پہ لاکھوں سلام. تو آج یہ 24 نمبر وہابی دیوبندی نیچری پھیچری ان فرقوں کی کمی نہیں ہے. ٹوپی دیکھو گے تو ایسی کہ مت پوچھو، پیجامہ اتنا لمبا کہ پتہ ہی نہیں چلتا اپنا پہنا ہے کہ اپنے بھتیجا کا پیجامہ لے لیا ہے. کرتا اتنا لمبا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اپنا کرتا پہن کے آیا ہے یا دادا کا کرتا پہن لیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم دوسری زبان میں جب نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. کیا اسے اللہ کا قرآن نہیں معلوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام زبانوں کا علم دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 700 زبان سے 7 لاکھ سے زیادہ زبان حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے. تو ان سے پوچھئے کیا اردو آدم کی زبان نہیں ہے؟ کیا بنگالی آدم کی زبان نہیں ہے؟ کیا اڑیا آدم کی زبان نہیں ہے؟ کیا مراٹھی آدم کی زبان نہیں ہے؟ اور آدم سے پوچھئے تو آدم کہے گا ظاہر میں تو میں باپ ہوں، ظاہر میں میرا بیٹا ہے، حقیقت میں تو میرا باپ ہے. میں تو اس وقت نبی بھی نہیں بنا تھا جس وقت محمد اللہ کے نبی بنے ہوئے تھے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس رب نے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ سے زیادہ زبانیں اللہ نے عطا کی ہے. تو یہ عطا بھی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اس لیے ہم سنی لوگ اپنے نبی پہ ہر زبان میں نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، ہر زبان پہ درود پڑھتے ہیں، ہر زبان میں نبی پہ نعت پڑھتے ہیں. تو ایک سنسکرت کا شاعر نے کہا تھا، سنا دیتا ہوں، ذرا مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ. چونکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں مجھے چپ چاپ تقریر کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، چپ چاپ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے. اور ہم چپے کیوں؟ یہ ہم سنیوں کا پروگرام ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ گئے لگتا ہے اسپتال سے نکل کے آیا، ایسے بیٹھے کہ لگتا ہے سب کو آج کے زمانے میں کرونا پکڑ لیا ہے. ہم سنی ہے، ہمیں اللہ اور رسول کی محبت پہ مکمل بھروسہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے سچی محبت کرے گا وہ آفات ارضی سے، آفات سماوی سے دنیا میں بھی محفوظ رہے گا اور عذاب الہی سے قبر میں بھی محفوظ رہے گا. ذرا بول دیے سبحان اللہ اور زور سے، ذرا اپنے پورے خاندان کے نام پہ بول دیے سبحان اللہ. تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. میں آپ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے تھوڑی دیر تقریر ہو جائے. تو پہلے نعت سن لیجئے. آگتم بوتلم سواگتم منگلم، سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم، دکھرم سکھرم جیونم منگلم، منگلم ہے نبی ہے شفیع منگلم، منگلم کورنم سرجنم منگلم، منگلم پرونداتا مہی منگلم، منگلم ہے ویبہم آمنا منگلم، منگلم ہے حلیما سدی منگلم، نویتے جوہرم کوشلم منگلم. یہ زبان تو سنسکرت ہے، بہت سارے لوگ سبحان اللہ بولے ہیں. لگتا ہے مجمع میں جتنے لوگ ہیں وہ سنسکرت سے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے بھائی. آپ نے یہ سوچ کے سبحان اللہ کہا ہے کہ شفیق اللہ چاہے جس بھی زبان میں تقریر کرے، جس بھی زبان میں نعت پڑھے، یہ کسی اور کی نعت نہیں پڑھ رہا ہے، کملی والے آقا کی نعت پڑھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. کسی شاعر کی کیا بات ہے، میرے امام
امام عشق محبت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کے دولہا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم سنی جنتی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کی حالت میں آواز کی کیا حالت ہوتی ہے وہ ہمارے سامعین بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، ہم اہل سنت والجماعت اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نیت بھی یہی ہے کہ مولا ہماری زندگی کٹے تو تیری رضا کے لیے، ہماری زبان کھلے تو تیری رضا کے لیے، ہماری آنکھیں کھلے تو تیری رضا کے لیے، ہماری زبان بولے تو تیری رضا کے لیے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا کے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج اتنے برے ماحول میں بھی ہم مسلمان اپنے رب کے فرمان کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے آج 10 روزہ مکمل ہو گئے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، میری دلی دعا ہے مولا جتنے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے روزوں کی برکت سے مولا جو تو نے عذاب کی صورت میں یہ کرونا جیسی بیماری پیدا کر دیا ہے، مولا ہمیں بیماری سے ڈر نہیں ہے، ہمیں تو تیرے عذاب سے ڈر ہے، ہمیں تیرے عذاب سے ڈر ہے۔ مولا ہمیں دنیا کی رسوائی تو منظور ہے، لیکن مولا ہمیں محشر میں کسی کے سامنے رسوا نہیں کرنا، کسی کے سامنے ذلیل مت کرنا۔ مولا تیرے محبوب کا واسطہ ہے، پورے عالم سے اس بیماری کو دور کر دے اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما لے۔ میرے بزرگوں دوستو، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے مسلمان یقیناً سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ میرے ذہن میں سے یا آپ میں سے کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا شفیق اللہ اسلامی مہینے 12 ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان۔ آخر اللہ نے روزے کو رمضان ہی میں کیوں فرض کیا؟ اللہ نے روزے کو رمضان میں ہی کیوں فرض کیا؟ تو میرے بزرگوں دوستو، اگر آپ کا ذہن قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا جواب دے دوں کہ دل بھی مطمئن ہو جائے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کا تعلق یا تو انبیاء کرام سے ہے یا تو اولیاء کرام سے ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کسی نہ کسی نبی کی یاد دلاتی ہے، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مقام عرفات میں ٹہلتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ وہ عرفات کون ہے؟
جہاں پر حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تھی، مینا کے وادی جہاں لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہیں گے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے ذبح کیا تھا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ آج مینا کی وادی ایک یادگار ہے، صفا مروہ پہاڑی جس پہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپنے میں ان کو پانی پلانے کے لیے کبھی صفا پہ جا رہی ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے۔ صفا مروہ یہ حضرت ہاجرہ کی نشانی، مقام ابراہیم جہاں حجاز کرام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، پتہ چلا حج کے جتنے بھی اراکین ہیں یہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی ولی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو روزے کو محرم میں فرض کر دیتا، اللہ چاہتا تو روزے کو سفر میں فرض کر دیتا، اللہ چاہتا تو روزے کو ربیع الاول میں فرض کر دیتا، اللہ چاہتا تو روزے کو رجب میں فرض کر دیتا۔ لیکن اللہ نے رمضان کو کیوں پسند کیا؟ تو میرے سنی جنتی مسلمانوں، رب نے رمضان کو اس لیے پسند فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، غریبوں کے آقا، یتیموں کے آقا، بے سہاروں کے آقا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، مدینے کے آقا رمضان کے مہینے میں اکثر بھوکے رہتے، دن میں نہیں کھاتے، اکثر دنوں میں بھوکے رہتے۔ اللہ نے نبی کا بھوکا رہنا اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ میرا محبوب جس کی شان وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب پریشان مت ہو، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا بول دو سبحان اللہ، راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے تو بریلی کے امام نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو جس مہینے میں میرا محبوب زیادہ بھوکا رہے، رب نے روزے کو اسی مہینے میں نازل کر دیا تاکہ جب روزہ رکھے تو دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے اور بندہ کہے مولا فرض تیرے لیے ہے اور یاد مصطفیٰ کی آ رہی ہے، فرض تیرا ادا ہو رہا ہے، سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ اللہ نے روزے کو رمضان میں کیوں فرض کیا، اور یہ روزہ کیا ہے؟ آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج کل تو بھائی دنیا کے حالات اتنے بدل گئے کہ آج جلسوں میں لوگ چندہ دیتے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے، حضرات 5000 نعرہ لگا دیجئے، حضرات 10,000 میرے باپ کا نعرہ لگا دیجئے۔ اور کچھ لوگ تو 1 ہفتہ نماز پڑھ لیا اور اعلان کرتا ہے بہت ہے، اگر 1 مرتبہ حج کر لیا اور کہیں دھوکے سے عبد الکریم صاحب نے حج کر لیا اور کریم آئی تو ناراض ہو جائے گا، کہے گا مجھ کو حاجی صاحب کو پتا یہ چلا نماز میں ریا ہو سکتا ہے،
حج میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، زکات میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا اور دکھاوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ چونکہ روزہ رکھنے والا خود ہی جانتا ہے کہ میں روزہ ہوں یا نہیں، یا تو رب جانتا ہے کہ بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اس لیے تو حدیث قدسی کی شکل میں میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ پتا چلا رب کہہ رہا روزہ میرے لیے ہے، چونکہ چاول حلال، پانی حلال، گوشت حلال، دال حلال، سبزی حلال، لیکن دن میں بندہ بیٹھا ہے، پانی نہیں پیوں گا اللہ کے لیے، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ چاول نہیں کھاؤں گا اللہ کے لیے، سبزی نہیں کھاؤں گا اللہ کے لیے، دانا پانی نہیں کروں گا اللہ کے لیے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ تو آگے اللہ نے کائنات کو بنایا، عبادتیں اپنے بندوں کو حکم دیا، تو جب روزہ اللہ کے لیے تو رب فرماتا ہے حدیث قدسی کی شکل میں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ روزہ دار بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے خوش نصیب ہے چونکہ میرا رب حدیث قدسی کی شکل میں فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ بول دو سبحان اللہ، اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ یہ روزہ جو جہنم سے بچنے کا ڈھال اسے کہتے ہیں کہ مجاہدین جنگ کے میدان میں استعمال کرتا، لیکن آج کل 30 سال کا کڑیل نوجوان روزہ برداشت نہیں ہوتا، جیسے ہی رمضان آتا بوڑھے لوگ گیسٹرک کے مریض ہو جاتے ہیں۔ آج کل گرمی کی انتہا ہو گئی، لوگ نام علاء الدین، شرف الدین، قطب الدین، اور وہ روڈوں پہ چائے پی رہا ہے، رمضان میں گٹکے کھا رہا ہے، رمضان میں پانی پی رہا روڈوں پہ۔ او مسلم نوجوانوں، تجھ سے بڑھیا تو غیر مسلم ہے۔ آؤ تجھے ایک تاریخ سناؤں۔ ایک مجوسی کا لڑکا بیچ چوراہے پہ سگریٹ پی رہا تھا رمضان کے مہینے میں۔ اتنے میں اس کا باپ گزرا، دیکھا کہ بیٹا چوراہے پہ سگریٹ پی رہا ہے، کہا بیٹا تو سگریٹ پی رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے؟ کہا ابا ہمیں روزے سے کیا مطلب،
ہم تو آگ کا پجاری، ہم تو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں. کا کمبخت، بے وقوف، تجھے مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، روزے کا احترام کرنا چاہیے. اپنے بیٹا کو ڈانٹ کے وہاں سے لے گیا. کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اسی علاقے کے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کا سیر کر رہا ہے، جنت کا سیر کر رہا ہے. کسی نے پوچھا، ارے تو آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا تھا، اے لوگو، ہم نے صرف ایک نیکی کیا. رمضان کے مہینے میں روزے کا احترام کیا تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے. مرنے سے پہلے میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے روزے کی برکت، یہ ہے روزے کا علم. ایک غیر مسلم، ہمارے جنک پور میں چلے جائیے، وہ ہندو دھرم، جنک پور جہاں آپ جانتے ہیں راجا جنک کی بیٹی سیتا وہیں کی، رام کا سسرال ہے، سیتا کی نگری ہے، جہاں 900 سے زیادہ مندر. وہاں کے لوگ جب منتر پڑھتے ہیں اپنے مندروں میں تو کہتے ہیں یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرووتر ستیہ سرو گرنتھ ستیہ سرو سروتو سمانم نہ دیتیو نہ تریتیو سترتو نہ پیوچتے ناپچمو ناشتسمو نہ پیوچتے سیسپتی چپڑورتی چرم نمیدم نکتم سسے کردک یہ کدیچر سری نام اندرم تم گربربھی ارچیوبھی یہ پتیتے ورشبھ ورشریہ وانت شتوا پرومایا شیشوونم. ایسے جنک پور میں رمضان میں چلے جاؤ، وہاں کے ہندو سماج کے لوگ افطاری کے وقت اپنے گھروں سے پھل پھول چنا کچری موڑھی جو بھی ہوتا بنا کے بڑھیا سے احترام اور اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کی مسجدوں میں بھیجتا ہے. میں نے پوچھا بھائی تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا دنیا میں اگر کوئی پاکیزہ مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. ذرا بول دو سبحان اللہ اور زور سے. آپ کو میں 2 روز پہلے کی تاریخ بتاتا ہوں اس کرونا وائرس کے تعلق سے، چونکہ آج بھی لوگ نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ پوری دنیا لوگ، ہے کوئی ایسی طاقت جو پوری دنیا کو لاک کر دے؟ میرا خالق، میرا رازق، میرا مالک ایسا قادر مطلق ہے جس نے ایک کرونا بھیج کر کے پوری دنیا کو بند کر دیا ہے. ابھی بھی لوگ ایک خدا کو نہیں پوجا کریں گے، عبادت کریں گے تو کب کرے گا؟ یہ مسلمان کھانے کے لیے پریشان، پینے کے لیے پریشان. روزہ آج بھی اس مصیبت اور عذاب میں بھی مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا.
آج نہیں سدھرو گے تو مسلمان، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہارے داستہ دغبی نہ ہوگا داستانوں میں۔ امریکہ کا ڈاکٹر نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پنڈت سوامی وویکانند جھا نے کہا تھا، اسلام give to the people a code which however in its simplicity was capable of the greatest development in accordance with the progress of material۔ پوری دنیا میں امن پھیلانا چاہتے، شانتی پھیلانا چاہتے، پوری دنیا میں بھائی چارگی چاہتے ہو تو اسلام کے قانون پہ عمل کرو، پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل لوگ کرونا سے بچنے کے لیے بہت احتیاطی تدبیر، کیا ہے احتیاطی تدبیر؟ ہاتھ کو دھو، ماسک لگاؤ، کان کو دھو، جو کپڑا پہنو اس کو گرم پانی سے دھو، گھر میں رہو، سرکشت رہو۔ امریکہ کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے لوگ آج تدبیر نکال رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ 1400 سال پہلے اس کی تدبیر بتا دیا ہے۔ 1400 سال، 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے اس کی تدبیر اور طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی محمد نے کہا ہے، الطہارۃ نصف الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ نماز کی پابندی کرو، 5 وقت وضو کرو گے تو تیرے ہاتھ بھی دھوئیں گے، چہرہ بھی دھلے گا، پیر بھی دھلیں گے، تو جو ہاتھ دن میں 5 مرتبہ دھلے، آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے قریب سے نہر گزر رہا ہو اور کچھ درخت کے پتے اس نہر میں گر رہے ہو، تو جس طرح وہ نہر کا پانی درخت کے پتوں کو بھگا لے جاتا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تو وضو کرتے ہی اس کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے پتا چلا کہ آج ڈاکٹر تدبیر بتا رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا، 1450 سال پہلے۔ اس لیے میرے آقا روحانی طبیب ہے، روحانی ڈاکٹر ہے، ذرے ذرے کا عالم بھی ہے، ذرے ذرے کا ڈاکٹر بھی میرے مصطفیٰ ہے۔ آج یہ مسلمان سدھر جائے تو آپ نے ایک بات بہت قریب سے سنا ہے کہ اس بیماری کو جنم چائنا نے دیا۔ کس نے دیا؟ چائنا نے۔ چائنا میں 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو بند کر دیا تھا، لیکن جب یہ بیماری وہاں پھیلی تو وہاں کا جو راشٹرپتی ہے ساری مسجدوں کو کھلوا کے دعا کروا رہا ہے، دعا کروا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں دعا کروا رہے ہو؟ کہا اس لیے کروا رہا ہوں کہ مومن ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی دعا سے پریشانیاں ٹلتی ہے،
جن کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، جن کی دعاؤں سے آفتیں ٹلتی ہیں۔ آؤ مسلمانوں، او دلی میں رہنے والے مسلمانوں، آج تم پریشان ہو جس دلی میں محبوب الہی رہتے ہیں، جس دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں، جس دلی میں نصر الدین چراغ دہلوی رہتے ہیں، جس دلی میں 22 خواجہ رہتے ہیں۔ یہ ولیوں کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، اور جب بزرگوں کی زندگی سے الگ ہو کے لوگ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی عذاب کو نازل فرما دیتا۔ نہیں تو محبوب الہی، وہ محبوب الہی نعرہ لگاتے ہیں لوگ، محبوب الہی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قطب الدین بختیار کاکی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چراغ دہلوی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن پکڑا ہی نہیں ہے، کہتے ان کے دیوانے ہیں۔ ارے محبوب الہی کے دیوانے تھے تو حضرت امیر خسرو تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے پیر ہو تو محبوب الہی جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا۔ ایک مرتبہ محبوب الہی نے اپنی ٹوپی حضرت امیر خسرو کو دیا، بولا بیٹا، اے بیٹا، جب کب پریشانی آئے تو اس ٹوپی سے کام چلا لینا، جب مصیبت آئے تو اس ٹوپی سے کام چلا لینا، جب کوئی آفت آئے تو اس ٹوپی سے کام چلا لینا۔ آج کا آدمی ہوتا تو سوچتا یار چلو حضرت کی ٹوپی مل گئی ہے، جا کے 1,00,000 2,00,000 میں بیچ لیتے ہیں، ان کے بہت مریدین ہیں، کوئی 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے دیں گے۔ لیکن وارے امیر خسرو ایک جنگل میں پہنچے اور ضرورت محسوس کیے تو جنگل میں کہہ رہے ہیں ٹوپی بیچوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جنگل میں، مارکیٹ میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، جنگل میں مولا ٹوپی بیچوں گا۔ آواز آئی اوپر سے، میں لینے کے لیے تیار ہے، قیمت بتاؤ۔ کہا بیچوں گا، کہا میں خریدوں گا، کہا بیچوں گا میں خریدوں گا، کہا قیمت بتا۔ تو بتاؤ آج آپ قیمت کیا بتاتے؟ 2-4 10 لاکھ روپیہ تو بتاتے، چلو بھائی لاک ڈاؤن ہے، کم سے کم بال بچہ تو پل ہی جائے گا، لاک ڈاؤن میں 2-4 پڑوسی کو دے دیں گے، نام ہو جائے گا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں خریدار سے آپ ٹوپی خرید رہے ہو تو اس کی قیمت یہ ہے کہ اس ٹوپی کے بدلے میرے مصطفیٰ کے گنہگار امتی کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اس ٹوپی کی قیمت یہ ہے کہ میرے آقا کی گنہگار امتی کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اے سن لیو، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ ارے مرید ہو تو امیر خسرو جیسا، آپ پیر ہو تو محبوب الہی جیسا۔ اور اللہ کا کرم ہے ہم دلی میں محفوظ ہیں، اور کیوں نہ ہو ہماری حفاظت محبوب الہی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت قطب الدین بختیار کاکی کر رہے ہیں۔ آج بھی دلی میں کوئی شہنشاہ ہے تو اس شہنشاہ کا نام محبوب الہی ہے۔ آج کچھ ٹوپی والے، کرتا پیجامہ والے، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ، ٹوپی ایسی کی لگے تکیہ کا کھول، محبوب الہی کی دربار میں رہ کر کے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے،
تیرے در پہ رہ کر تیرے ہی در سے لڑائی، تیری بارگاہ میں رہ کر کے تیرے بارگاہ میں جانے والے دیوانوں سے نفرت، تیری بارگاہ میں دیوانوں سے جلنا، آج اس ٹوپی والوں کا نتیجہ پورا ہندوستان جان رہا ہے۔ پورے ہندوستان کی ہسٹری میں آج اس کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جو محبوب الہی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اس لیے ہم دلی میں رہنے والے سنی جنتی بریلوی عاشق اعلی حضرت اپنے رسول کی محبت پہ مجھے بھروسہ ہے کہ اسی دلی میں جب قطب الدین بختیار کاکی پر یہاں کے اسی طرح کی ٹوپی والے، جس طرح کی ٹوپی والے اس وقت ہندوستان میں بدنام ہیں، ایک تاریخ سنا دیتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی سے کانپور میں ایک بڑھیا گئی فاتحہ کروانے کے لیے، کہا حضرت فاتحہ کر دو، تو اشرف علی نے کہا ہم لوگ فاتحہ نہیں کرتے، ہم لوگ وہابی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اشرف علی تھانوی کی بولی ہے۔ جب ہندوستان کے راجا غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی کو دلی بھیجا، اور جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کے دستے حق پرست پر اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش، آپ کا مرید، کہہ دو سبحان اللہ، بادشاہ مرید ہے۔ یہ ٹوپی والے مولانا لوگوں کی جب کاروبار بند ہو گیا، نجرانے بند ہو گئے، دلی میں چاروں طرف قطب الدین بختیار کاکی کا چرچا، ان کے نام کا نعرہ، جدھر دیکھو ان کا نعرہ، یہ ٹوپی والے مولوی لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان سے بغاوت کرنے لگے۔ تو اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کروایا اور کہا بادشاہ سے جا کے کہو کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ چلے شمس الدین التمش کے پاس، وہ فاحشہ عورت، کہو حضور، ارے جو پیر ہے آپ کا، جس کا مالا جپتے ہیں، انہوں نے میرے پیٹ میں بچہ کر دیا ہے۔ غور کرو، بادشاہ کا پیر پہ تہمت، میدان سجایا گیا، لوگوں کی بھیڑ لگی۔ میرے قطب الدین بختیار کاکی نے عالم تصور میں کہا میرے مرشد غریب نواز، ابھی نعرہ لگایا ہی تھا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد میرے غریب نواز دلی پہنچ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غریب نواز دلی پہنچ گئے۔ فرمایا مرید پریشان مت ہو، خواجہ کا دیوانہ کہیں پریشان ہوگا، خواجہ کا متوالا کہیں پریشان ہوگا۔ بادشاہ شمس الدین التمش نے اپنے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کہ حضور آپ پہ یہ عورت تہمت لگا رہی ہے۔ میرے قطب الدین بختیار کاکی نے اس فاحشہ عورت کے پیٹ پہ انگلی مار دیا اور کہا بچہ بتا تو کس کا بیٹا، تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ تو آواز آئی قطب الدین
تجھے پھنسانے کے لیے ہمیں تیار کروایا. میں ایک فاحش نوجوان جو ناجائز طریقے سے مجھ سے ملا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. تو کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، تیرے پاکی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. آج ہم اس دلی میں رہتے ہیں جس دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں، جو بزرگوں کا دیوانہ ہوگا، جو اللہ کے ولی کا چاہنے والا ہوگا، کیا وہ روزہ چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نوجوان رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھے گا؟ رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھے گا؟ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنا نظر کرم فرماتا ہے. نظر کرم فرماتا ہے. اور عقیدہ ہے کہ جس بندے پر اللہ نظر کرم فرما دے وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور ایک دن میں 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے. کتنے گنہگاروں کو؟ 10 لاکھ. ذرا زور سے بولو. 10 لاکھ گنہگاروں کو بخش دیتا. اور جب 29ویں تاریخ آتی ہے تو 29 دنوں میں کتنے لاکھ ہو گئے؟ 2,90,00,000. 2,90,00,000. اتنے لوگوں کو صرف 29ویں کی رات میں اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اب دونوں کو ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 4,80,00,000 ہو گئے. 3 दूनी 6 7,80,00,000 ہو گئے. اے مسلمانوں، ابھی بھی توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو. مولا ہمیں کم سے کم اس 7,80,00,000 میں شامل فرما دے. ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے. چونکہ میں نے ایک بات کہا تھا، اسلام سب سے اعلیٰ مذہب ہے. اسلام سب سے اعلیٰ، اسلام سب سے سندر، اسلام سب سے بہتر. دنیا میں کتابیں بہت آئی، بہت کتابیں آئیں. آسمانی کتاب توریت، انجیل، زبور، صحیفے. ہندو دھرم کی کتاب رگ وید، اتھروید، اجروید، سام وید، گیتا، رامائن، بائبل، قرآن. لیکن توریت بدل گئے، انجیل بدل گئے، زبور میں خلط ملط، وید پران سواہا، چندوشم پرم چگم مدھیم بلودم پرتھم کشم مدھیم. ساری کتابیں سواہا. لیکن قرآن نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ. تصور میں بول دو سبحان اللہ. دنیا میں بہت مہینے ہیں بھائی، بہت مہینے ہیں کہ نہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. سارے مہینے ہندی میں چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، سراون، بھادو، آسین، کارتک، اگن، پوس، ماگھ، پھاگن.
یہ سارے مہینے ہیں، لیکن بتاؤ کیا جنوری تجھے اللہ سے بچائے گا؟ فروری بچائے گا؟ مارچ بچائے گا؟ اپریل بچائے گا؟ نہیں۔ لیکن وار اسلام تیرا مہینہ بھی لاجواب ہے۔ اے اسلام، تو نے مہینہ بنایا بھی تو لاجواب۔ یہ رمضان میدان محشر میں تجھے بچائے گا۔ یہ قرآن تیری سفارش کرے گا۔ یہ کو رمضان کہے گا اے اللہ اسے معاف کر دے، اس نے میری عزت کیا، میرا احترام کیا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بی بی سے مباشرت نہیں کیا، مولا میری عزت کیا، تو اسے عزت والا بنا دے۔ قرآن کہے گا مولا، ایک قرآن، ایک بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں، ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ دنیا میں ساری کتابیں پڑھی جاتی ہے، ساری کتابیں پڑھی جاتی ہے، گیتا کو لوگ پڑھتے ہیں، رامائن پڑھتے ہیں، رام چرتر مانس پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں۔ جو جس دھرم کا پڑھنے والا ہے، ماننے والا اپنے دھرم کی کتاب پڑھتا ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کہے گا مولا بھوکا تھا، پیاسا تھا، پیاس سے حلق سوکھ رہے تھے، لیکن اے مولا یہ میری تلاوت کر رہا تھا۔ اے مولا تراویح میں تلاوت کر رہا تھا، ظہر میں تلاوت کر رہا تھا، عشر میں تلاوت کر رہا تھا، مغرب میں تلاوت کر رہا تھا۔ اے مولا اس نے میری تلاوت کیا ہے، مولا تو اس کو جنتی بنا دے، مولا اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو قسم خدا کی رب کا کرم ہوگا، ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قریب تو ہو گئے ہو 1 گھنٹہ۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اور کوئی کمی تو نہیں ہے، اس لیے میرے بزرگوں دوستو جاتے جاتے میں آپ کو، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور تقریر زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہو سکتی، عبادتیں بھی کرنی ہے، میں 2 شعر سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آواز نے ساتھ دیا تو سنا دیتا ہوں۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، زور سے پڑھو، زور سے، سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہ تنم فر سود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، تنم فر سود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زہسیا یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زہسیا یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ چسوئے من گزر آری، چسوئے من گزر آری، من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت
فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. مولا بولنے میں جس طرح کی غلطیاں عمدن شائبن لفظاً مانون ہوئی ہو، مولا ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. زندگی نے وفا کیا تو پھر ملاقات ہوگی. یا نبی اللہ چسوئے من گزر آری، چسوئے من گزر آری، من مسکین ناداری. فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. مولا بولنے میں جس طرح کی غلطیاں عمدن شائبن لفظاً مانون ہوئی ہو، مولا ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. زندگی نے وفا کیا تو پھر ملاقات ہوگی.